السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے لوگوں کو گفتگو کرنے سے بھی روک دیا۔ حضرت کعب بیان کرتے ہیں کہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو گئے، یا یہ کہا کہ لوگ ہمارے لیے بدل گئے، حتیٰ کہ زمین بھی میرے جی میں اوپری بن گئی، اور یہ زمین میرے لیے وہ نہ رہی جو میری جانی پہچانی تھی۔ اسی طرح 50 راتیں ہم نے گزاری۔ میرے دوسرے 2 ساتھی تو عاجز آگے اور گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور نہایت قوی توانا تھا۔ چنانچہ میں گھر سے باہر نکلتا، مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا اور بازاروں میں گھومتا پھرتا، لیکن مجھ سے کوئی کلام نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا، اور آپ جب نماز کے بعد تشریف فرما ہوتے تو میں آپ کو سلام بھی عرض کرتا، اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب میں آپ اپنے مبارک لبوں کو جنبش دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ پھر جب آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور درزیدہ نظروں سے آپ کو دیکھتا، تو میں نے دیکھا کہ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ میری طرف نظر فرماتے، اور جب میں آپ کی طرف رخ کرتا تو آپ مجھ سے اراض فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ جب مسلمانوں کے میرے ساتھ سختی اور بے رخی زیادہ دراز ہو گئی تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، اور میرا چچا زاد بھائی اور لوگوں میں مجھے محبوب ترین تھا۔ میں نے اسے سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے اس سے کہا، ابو قتادہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تو میرے متعلق جانتا ہے کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا تو وہ بھی خاموش رہا، حتیٰ کہ تیسری مرتبہ قسم دے کر دہرایا تو اس نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے، جس پر میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے، اور میں جیسے گیا تھا ویسے ہی دیوار پھاند کر واپس آ گیا۔ اسی اثنا میں ایک روز میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا کہ اچانک اہل شام کے نبتیوں میں سے ایک نبتی جو مدینہ میں غلہ بیچنے کے لیے آیا تھا کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے۔ لوگ اس کے لیے میری طرف اشارہ کرنے لگے، یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے شاہ غسان کا ایک خط دیا۔ میں پڑھا لکھا تھا تو میں نے اسے پڑھا اور میں نے اسے لکھا تھا، اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں یا ضائع کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ میں نے اسے تندور میں ڈال کر جلا دیا، حتیٰ کہ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے اور میرے بارے میں وحی کا سلسلہ بھی ابھی تک موقوف ہی تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قاصد کو اپنے پاس آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے آ کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم اپنی بیوی سے بھی علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا، طلاق نہیں، اس سے علیحدگی اختیار کرو، اس کے قریب مت جاؤ۔ اور میرے 2 ساتھیوں کو بھی آپ نے یہی پیغام بھجوایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا، اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہیں کے پاس رہو یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ فرما دے۔ میرے ایک ساتھی حلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی
اور آپ سے کہا کہ حلال بہت بوڑھے ہیں اور ان کے لیے کوئی خادم بھی نہیں، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، لیکن وہ تم سے قربت یا صحبت نہ کرے۔ بیوی نے کہا اللہ کی قسم اب میں ان میں کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ ہوا اس وقت سے اب تک ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی میرے بعض گھر والوں نے کہا کہ اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت طلب کرو تو اچھا ہے۔ آپ نے اجازت طلب کرنے پر حلال بن امیہ کی بیوی کو بھی ان کی خدمت کرنے کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ میں نے کہا میں اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا۔ مجھے نہیں معلوم جب میں آپ سے اجازت مانگوں گا تو آپ کیا جواب دیں گے، کیونکہ میں نوجوان آدمی ہوں جبکہ حلال بالکل بوڑھے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح 10 راتیں مزید گزر گئی اور جب سے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے سے روکا گیا تھا اب تک ہماری 50 راتیں مکمل ہو گئی۔ میں نے 50ویں رات کی صبح کو اپنے گھروں میں سے ایک گھر کے چھت پر فجر کی نماز پڑھی، چنانچہ میں نماز پڑھ کر ابھی اسی افسردگی کی حالت میں بیٹھا تھا جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا ہے کہ میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو گیا ہے اور زمین باوجود فراغی کے مجھ پر تنگ ہو گئی ہے۔ میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو سیلاب پہاڑی پر چڑھا ہوا تھا کہ وہ آواز بلند کہہ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اسی وقت فرط خوشی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے کشادگی معافی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت فجر کی نماز پڑھ لی تو لوگوں کو بتلایا کہ اللہ عز و جل نے ہماری تینوں کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ چنانچہ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آنے شروع ہو گئے اور میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری دینے والے گئے۔ ایک شخص نے نہایت تیزی سے میری طرف گھوڑا دوڑایا اور اسلم قبیلے کا ایک آدمی میری طرف دوڑ آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ چنانچہ جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کے خوشخبری کی آواز میں نے سنی تھی تو میں نے اس کی خوشخبری کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا اور میں نے خود 2 کپڑے عارضاً لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد کر کے چلا۔ راستے میں لوگ مجھے گروہ کے گروہ ملتے اور قبول توبہ کی مبارکباد دیتے اور مجھ سے کہتے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے گرد لوگ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہوئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ کوئی اور کھڑا نہ ہوا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہ کرتے۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا سبحان اللہ، تمہیں یہ دن مبارک ہو جو تمہاری زندگی کا جب سے تمہیں تمہاری ماں نے جنا ہے سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح گلنار ہوتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے اور اس سے ہم آپ کی خوشی کو پہچان لیتے۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میری توبہ کا یہ جز ہے کہ میں نے اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا اچھا میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے اور میں نے یہ بھی کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچائی کی بدولت عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے
کہ میں عہد کرتا ہوں جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ بولوں گا۔ اللہ کی قسم، جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عہد صدق کا ذکر کیا تو میں نہیں جانتا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام فرمایا ہو جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے نوازا۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے آج تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں جو آیت نازل ہوئی تھی وہ حسب ذیل تھی، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس آیت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیغمبر پر اور مہاجرین اور انصار پر جو فرمایا جنہوں نے تنگی کے وقت اس پیغمبر کی پیروی کی، بعد اس کے قریب تھا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں، پھر رجوع کیا اللہ نے ان پر، بے شک وہ بہت شفیق اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ان 3 شخصوں پر بھی رجوع فرمایا جنہیں حکم الہی کے انتظار میں چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر زمین باوجود فراغی کے تنگ ہو گئی اور خود ان کے اپنے نفس بھی ان پر تنگ ہو گئے۔ انہیں اللہ سے بچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں، پھر اللہ نے ان پر رجوع فرمایا تاکہ وہ توبہ کریں۔ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رجوع کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت سے نوازا، اس کے بعد اللہ نے مجھ پر جو انعامات فرمائے ان میں سے سب سے بڑا انعام میرے نزدیک یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔